بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو نہایت حساس اور حیران کن اور فکر انگیز تاریخی واقعے پر ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ واقعہ ہے جہاں تاریخ کا ایک لمحہ رک جاتا ہے، دل کانپ اٹھتا ہے اور سوال جنم لیتے ہیں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی گواہی کو مسترد کر دیا جائے اور مولا علی علیہ السلام کے خلاف فیصلہ صادر ہو؟ آج ہم اسی تاریخی واقعے کا مکمل تجزیہ کریں گے۔ اس مقدمے کی نوعیت، فیصلہ دینے والے کون تھے اور علماء مورخین کا اس پر کیا موقف ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک محبت بھرا پیغام بھی دیں گے۔ اسلام کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں سچائی پر پردے ڈالے گئے، اہل بیت کو تکلیفیں دی گئیں اور انصاف کا خون ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ، فاتح خیبر، باب عالم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ حضرت حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر اور آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ ایسے پاکیزہ نفوس کی گواہی کو رد کرنا صرف انصاف کا قتل ہی نہیں بلکہ امت کی بدقسمتی کا آغاز بھی تھا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت علی علیہ السلام خلافت پر فائز تھے اور کچھ گروہ ان کے خلاف سازشوں میں مشغول تھے۔ بعض روایات کے مطابق ایک مقدمہ حضرت علی کے خلاف دائر کیا گیا جس میں الزام تھا کہ انہوں نے کچھ حکومتی معاملات میں جانبداری برتی ہے یا کسی شخص کا حق دبا دیا ہے۔ ناظرین کرام، جب یہ مقدمہ عدالت میں پیش ہوا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے گواہی دی کیونکہ وہ عینی شاہد تھے۔ ان کی گواہی نہایت واضح اور قوی تھی۔ تصور کیجئے، دو پاکیزہ معصوم سید الزمان اہل بیت کے چشم و چراغ عدالت میں کھڑے ہیں۔ حضرت حسن کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے والد علی بن ابی طالب حق پر ہیں اور ان پر لگایا گیا الزام جھوٹ ہے۔ حضرت حسین بھی فرماتے ہیں، میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں، ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن قاضی جواب دیتا ہے، تم دونوں علی کے بیٹے ہو، اس لیے تمہاری گواہی متعصب مانی جائے گی، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ یہ سن کر عدالت میں سکوت چھا جاتا ہے۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ نواسہ رسول کی گواہی کو رد کر دیا گیا۔ قاضی نے علی علیہ السلام کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ نہ صرف ایک غلط فیصلہ تھا بلکہ تاریخ کے ماتھے پر ایک سیاہ دھبا تھا۔ یہ مقدمہ دراصل ایک سیاسی مقدمہ تھا جس کے پیچھے خلافت پر قبضے، اختلافات اور اہل بیت کو کمزور کرنے کی سازشیں تھیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ کئی کتب تاریخ میں مختلف انداز سے ذکر ہوا ہے۔ علماء اس واقعے کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ بعض اسے محض سیاسی سازش قرار دیتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ انصاف کی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے۔ اہل سنت و اہل تشیع دونوں مکاتب فکر میں اس واقعے پر تحقیق موجود ہے، تاہم اہل تشیع اسے مظلومیت اہل بیت کا اہم ثبوت سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس واقعے نے امت مسلمہ میں گہری دراڑ ڈالی۔ اہل بیت کو عدالتوں سے بھی انصاف نہ مل سکا۔ اس کے بعد اہل بیت پر مظالم کی ایک طویل داستان شروع ہوئی جو کربلا پر جا کر اختتام کو پہنچی۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انصاف سے کھیلا جائے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں، جب سچائی دبائی جائے تو باطل کو حوصلہ ملتا ہے، اور جب اہل بیت جیسے نیک نفوس کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے بھی سننے والا نہ ہو
تو پھر زوال آتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسے تاریخی معلوماتی اور روحانی ویڈیوز لائیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی کو پہچاننے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت، ان کے ادب اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اللہ اسے دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے والوں کے رزق میں برکت دے، دلوں کو سکون عطا فرمائے اور ہمارے چینل کو بھی کامیاب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔